ولی بنا ہے وہ علی مرتضیٰ کے فیضان سے بنا، علی مرتضیٰ کے نعرہ رسالت عرس جمالی فیضان جمالی سید امین القادری صاحب کی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی فرماتے ہیں ہر ولی علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں ہر ولی علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی بنا ہے، اور میرے امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جس کو ولایت ملی ہے خاتم ولایت حیدر کرار کے فیضان سے ولایت ملی ہے۔ اسی لیے دیکھیے نہ ناسبیوں میں ولی ملتا ہے نہ رافضیوں میں ولی ملتا ہے، ولی صرف اہل سنت و جماعت میں ملتا ہے۔ واہ واہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس جمالی فیضان جمالی دربار جمالی صاحب سجادہ فیضان اہل بیت نعرہ حیدری۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا جب علی علی نہ کرے تب تک کوئی ولی ولی بنتا نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بس شرط اتنی ہے دل میں صدیق اور فاروق کی محبت رکھ کر علی علی کرو تو علی علی کرنا فائدہ دیتا ہے، کیا بات ہے، اور اگر ان کا بغض رکھ کر کے علی علی کرو گے تو زبان کے علی علی کہنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ دل میں علی کے یاروں کی محبت نہیں، ان کے پیاروں کی محبت نہیں، یہ الگ عنوان ہے۔ میں جلدی اپنی بات کی طرف آتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ تو یہ جو 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے والے، کالے پیلے کپڑے پہننے والے، بھنگ پینے والے، شریعت کے خلاف باتیں کرنے والے کبھی ولی نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، تسبیح پڑھنے سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، نورانی چہرہ ہونے سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، امامے کے پیچ و خم اور تروں سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، میک اپ سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا۔ نیک ہونا الگ ہے، ولی ہونا الگ ہے۔ تم ہر نیک کو ولی کہتے ہو، ہر ولی نیک ہوتا ہے مگر ہر نیک ولی نہیں ہوتا، اس لیے ولی کہنے میں احتیاط کیا کرو۔ ولایت آسان نہیں ہے، آپ نے تو ہر پیر کو ولی بنا دیا، ہر مقرر کو ولی بنا دیا، ہر درگاہ کے مجاور کو ولی بنا دیا۔ یاد رکھنا ایسی غلطی مت کرو، اس سے نقصان، لوگ کہتے ہیں سید تیرا نقصان کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نہیں، میرے پورے مسلک کا نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مقرر کو ولی کہہ دیا جائے، ہر عالم کو ولی کہہ دیا جائے، ہر پیر کو ولی کہہ دیا جائے، ہر سید کو ولی کہہ دیا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ اگر یہ نماز ترک کرتا ہوا ملے گا تو میرا وہ خواجہ جس کی عظمت پر پورا ہندوستان قربان ہے، تو لوگ کیا تصور کریں گے کہ جیسے یہ ولی ہیں وہ بھی ولی ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ بہت اچھی بات ہے، جو ہے آپ کی، اس لیے اگر غریب نواز سے محبت ہے تو غیر ولی کو ولی کہنے کی غلطی مت کرو، ورنہ ہمارے بڑے بزرگوں کی عظمت پر سوالیہ نشان آئے گا۔ یہ عورتوں سے پیر دبوا رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، بغل میں مصلی ہے، تو لوگ کہیں گے یہ بھی ولی، غوث اعظم بھی ولی، اللہ، یا معاذ اللہ وہ بھی ایسے ہی تھے۔ بولو بزرگوں کی عظمت گھٹے گی کہ نہیں گھٹے گی؟ تو سورج کو سورج رہنے دو، ہر چمکنے والا ستارہ سورج نہیں ہوتا، تو جو ہر چمکنے والا ستارہ سورج نہیں ہوتا تو ہر تسبیح بیش۔ اعظم بھائی مائک چالو کرو۔ ولایت کے معاملات جدا ہیں۔ ولایت کی اگر میں پڑھوں تو آپ کو ایک بات تو چند سیکنڈ میں رکھ دوں، سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں کہ انتشار بہت ہے مجمع میں، لیکن میں بہت دل سے بول رہا ہوں کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج شاہ جمال الاولیاء کو سبق سنا کر کے جاؤں۔
بے شک بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس جمالی صاحب سجادہ ایک بار اگر سننا چاہ رہے تو درود شریف پڑھنے میں عرض کروں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ درود شریف پڑھنے کا پڑھ لیجئے درود شریف مل کے پڑھ لیجئے درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. دیکھو ولی کو چیک کرنے کے لیے میں اپنی طرف سے نہیں سرکار غوث اعظم کی طرف سے آپ کو 12 نشانیاں دے جاتا ہوں. کسی کو بھی دیکھو نیک سب ہو سکتے ہیں ولی سب نہیں ہو سکتے. آپ کی توجہ میری طرف رہے بس یہ جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں سب مل کر بلند آواز سے درود شریف بلند آواز سے پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سرکار غوث اعظم نے خود فرمایا توجہ ہے آپ کی غوث پاک فرماتے ہیں جب تک 12 صفت کسی بندے میں پیدا نہیں ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. توجہ کرنا. اور پھر فرماتے ہیں جو بندہ ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے اور وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. وہ صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. وہ فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. وہ عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. وہ حیدر کرار کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. یہ 12 صفتیں ہیں. اب آپ غور کیجئے 2 صفتیں اللہ کی 2 صفتیں رسول اللہ کی 2 صفتیں صدیق اکبر کی 2 صفتیں فاروق اعظم کی 2 صفتیں عثمان غنی کی 2 صفتیں مولا علی کی. کتنی صفت ہو گئی 12 صفات. جب تک یہ 12 صفت پیدا نہ ہو جائے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. چاہے چلا کر لے چاہے درود کثرت سے پڑھ لے چاہے ذکر و اذکار کر لے چاہے کتنا بڑا مقرر بن جائے 12 صفتیں ہونا کون کہہ رہا ہے میں نہیں ولایت دینے والے غوث الاعظم دستگیر فرما رہے ہیں. بات کہہ رہے ہیں بھائی اپنی بات نہیں میں تو غلام ہوں. غلام کیا بلکہ ان کے در کے سگوں کا ادنا سگ ہوں. میری اوقات کیا لیکن میں آپ کو آئینہ بتانا چاہتا ہوں. ہر بندہ کہتا ہے میرا پیر ولی ہے. آپ اپنے تک رکھیے اس لیے کہ عقیدت کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو عقیدہ مت بنائیے ہمارے لیے. جو ولی ہیں وہ ولی ہیں اور پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے. پیر ہونے کے لیے پابند شرع ہونا ضروری ہے. سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے فسق و فجور سے بچنا ضروری ہے اور سلسلہ خلافت رسول اللہ سے متصل ہونا ضروری ہے. پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ولی ہونے کے لیے 12 شرطیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں یعنی ہر بندہ پیر ہو سکتا ہے 4 شرط والا لیکن ہر بندہ ولی نہیں ہو سکتا. اب جلدی سے پڑھتا ہوں وہ 2 صفتیں کون ہیں اللہ کی جس کا بندہ مظہر بنتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کی صفت ستاری اور غفاری کا مظہر ہوتا ہے. میں جلدی پڑھ رہا ہوں اور جلدی سے شاہ جمال الاولیاء کی زندگی پر آ جاؤں گا پھر آپ چیک کرنا کہ یہ کیسے ولی ہیں. بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کی 2 صفات کا وہ مظہر ہوتا ہے. اہل علم کی بھی توجہ چاہ رہا ہوں اور دعائیں چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. منبر والوں سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے بیٹھ جائیں. اللہ کا واسطہ بیٹھ جائیں. اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ. کسی کو کوئی کچھ نہ کہیں سب بیٹھ جائیں. ایک بار درود شریف آپ بھی حضرت صاحب بیٹھ. ایک بار سب درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. آپ میری ان 12 غوث پاک کے جو میں ملفوظ پڑھ رہا ہوں اس پہ توجہ کر لو آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا. دراصل کچھ غلطیاں ان کی ہے جو ولیوں کا انکار کرتے ہیں. کچھ غلطیاں ہماری ہے. ہم غیر ولی کو بھی ولی بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو یا ظاہر سی بات ہے اصلی مال کے نام پر جب نقلی بکے گا تو مارکیٹ میں کرپشن تو ہوگا انکار تو ہوگا برائیاں
تو ہوگی. اس لیے آج ولی کی پہچان سن لیجئے. عظمت اولیاء کا جلسہ ہے, صاحب سجادہ بھی ہیں, میرے بھائی سلیم میاں بھی ہیں, مولانا علماء کرام بڑے بڑے موجود ہیں, مجھ سے بہت بڑے. میں ان کے سامنے علمی کوئی حیثیت میری نہیں ہے. میں تو صرف جو ہے شاہ جمال الاولیاء کو سبق سنانے آ گیا. اور میرا اپنا تعارف یہ ہے, میں کوئی علامہ واللامہ نہیں, نہ کوئی پیر, کوئی خطیب, کچھ نہیں. میں بارگاہ غوثیت کا ایک فقیر ہوں بس, اور ان کے در کا سگے بے ہنر ہوں. اب آپ توجہ فرما لیں, میں جو کر رہا ہوں ڈاؤٹ کلیئر ہوگا. کتنے بھی پڑھے لکھے کے سامنے یہ 12 چیزیں پیش کر دو تو یہ آپ کو ولی پہچاننے میں آسانی ہوگی. 2 صفتیں اللہ کی, وہ 2 صفات خدا کا مظہر ہوتا ہے. مظہر ہے دو خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے ولی. کون سی 2 صفات؟ ایک صفت ستاری اور ایک صفت غفاری. یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ عیب چھپانے والا ہوتا ہے. وہ مومن ہو, وہ کافر ہو, وہ کوئی ہو, بس اللہ کا بندہ ہے نا, اور اس کے گناہ کا اثر اگر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے تو وہ اس کے ذاتی فعل پہ پردے ڈالتا ہے. اللہ کا ولی ستاری کا مظہر ہوتا ہے, صفت ستاری کا. یعنی ولی کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی کے عیب بیان کرتے ہوئے. جس کو عیب بیان کرتے سن لو, سمجھ لو کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا ولی نہیں ہو. اے ہے واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس جمالی, فیضان جمالی. میرے بھائی, جو جلسوں میں بھی غیبت سے نہیں رکتے, جو خانقاہوں میں بھی غیبت کرتے, خانقاہیں تو ذکر خدا کے لیے تھی, یہ غیبت کب سے شروع ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں میں گوشت نہیں کھاتا. میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا گوشت تو چھوڑ دیں گے تو وظیفہ زیادہ پاورفل ہوگا. میں نے کہا بکرے کا چھوڑ دیا جو حلال تھا, اور غیبت کر کر کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے, یہ بتا. اللہ, واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. غیبت کرنے والا معتبر نہیں ہو سکتا, اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جن کی زبانیں مائک پر بھی غیبت سے نہیں رکتی, وہ خدا کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے چیک کرو نا بھائی, ولی بہت بڑی چیز کا نام ہے. ولی تو پھر ولی ہے, جلدی جلدی. پھر وہ صفتیں غفاری کا مظہر ہوتا ہے. یعنی ولی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا, ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں, ولی نہیں لڑا کرتے. زندہ باد, زندہ باد. ذات کے لیے میں کمر پہ ہاتھ رکھوں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیماری کا اظہار کبھی نہیں کرتا, لیکن مجھے کمر کے منکوں کی تکلیف ہے, گردن کے منکوں کی, تو میں دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا. مگر چونکہ میں کھڑا رہوں گا, وجہ یہ ہے کہ سبق سنانے کے آداب ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے میں صرف, حالانکہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا شریفوں کا طریقہ نہیں, اس لیے میں نے مجبوراً وضاحت کر دی کہ میری مجبوری ہے, مجھے رکھنا پڑے گا, ورنہ میں بہت دیر تک کھڑا نہیں رہ سکوں گا. اور جتنی دیر تک آپ ذوق سے سنیں گے میں سناؤں گا آپ کو, کیونکہ ایسا مجمع ہو, دولہ شاہ جمال الاولیاء ہوں, صف اول کے براتی علماء اور سادات ہوں, اور صاحب سجادہ ہوں, آئے آل رسول ہوں, اور آپ جیسے براتی بیٹھے ہوں, تو پھر سننے سنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اب توجہ ہے آپ کی, ذرا غور کریں. میں نے کیا کہا آپ سے؟ ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا. جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی گستاخی کر کے دیکھیے آپ. جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی نہ پٹوا دے تو پھر کہیے, کیس نہ کروا دے تو پھر کہیے, اندر نہ داخل کروا دے تو پھر کہیے. تو جو ذات کے لیے لڑ رہا ہے اس میں غفاریت کی صفت کی طرح وہ ذاکر تو ہوا ہے, وہ ولی نہیں ہوا. آپ کہیں گے امین القادری کوئی مثال ہے؟ میں نے کہا ولیوں کے سردار کی مثال پیش کروں. میرا مولا, سب کا مولا, سارے مومنین کا مولا, امام المشارق والمغارب, حلال مشکلات والنوائب, اخی رسول و زوج البطول, خاتم الولایت, خاتم الخلفاء, فاتح خیبر, حسنین کے بابا, زور زہرا کا سردار, اللہ اکبر, غالب کل غالب, اللہ اکبر, میرا حیدر کرار, جو دوسرے ہاتھ سے خیبر کو
ربی خیبر. واہ زندہ باد علی سے لڑ کر کوئی جیتا نہیں سکتا. علی سے لڑ کر کوئی کبھی جیتا نہیں. حیدر کرار جدھر گئے ان کی ذوالفقار تھی. ذوالفقار ذوالفقار اس کو کہتے ہیں جس کی دو دھار تھی اور آج بھی اس کی دو دھار ہے. ایک طرف سے ناصبیت کٹتی ہے دوسری طرف سے رافضیت کٹتی ہے. واہ 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 زندہ دو باد. دھاری یہ تلوار آج بھی اپنا کام کر رہی ہے. توجہ سے سننا میں جو بات کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. مختصر میں جلدی جلدی ایک جنگ میں ایک یہودی سامنے ہے. حیدر کرار نے پکڑ کر زمین پہ پٹک کر اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے. تلوار اٹھائی. جب بھی میرے حیدر کرار کی تلوار اٹھی بغیر خون پیے اندر گئی نہیں. تاریخ ہے. اٹھائی اس دن مگر بغیر خون پیے اندر چلی گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا. اس دن ہوا. کیوں ہوا؟ توجہ. یہودی تھا ہوشیار. وہ جانتا تھا ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں ولی نہیں لڑا کرتے. جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا؟ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات. میں نے جملہ بڑا بہت قیمتی کہا, آپ نے اس کو ضائع کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر میں یہ صوفیوں کے درمیان کہتا تو صوفی اٹھ کر کے رقص کرتے. اس جملے میں گہرائی اتنی ہے کیونکہ ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں ولی نہیں لڑا کرتے. جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتے تو حیدر کرار جو ولیوں کا ولی ہے وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اتنا یاد رکھنا. یہ بھی ایک جملہ ایڈ کر دوں, اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا. ولیوں سے کروڑوں درجہ مرتبہ صحابہ کا بڑا ہے. جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو صحابہ ذات کے لیے کیسے کیا زندہ باد. صحابہ کی جنگوں پہ تبصرہ کرنے سے پہلے سمجھنا جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا, یاد رکھنا جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو رسول اللہ کو دیکھ کر جو صحابی بنا ہو وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان کی نیتوں پہ شک نہ کرو. بس اتنا یاد رکھو جلدی جلدی. حیدر کرار یہودی کے سینے پر اس ظالم نے تھوکنے کی کوشش. میری زبان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ اس نے تھوک دیا نہ. آگے کی بات لکھی ہوئی ہے لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں, مجھ سے پہلے 50 بار سن چکے ہیں, لیکن میں محتاج اس لیے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے. جس کے بچوں کو غریب نواز اور غوث پاک کہتے ہیں اس کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا پاگل ہو, جو علی کو سمجھنے کی کوشش کرے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں. تو کہا یہ تو تیرے جذبات ہے. میں نے کہا جذبات کی حقیقت ہے. کرامت سمجھ میں آتی ہے؟ بولو. کرامت اسی کو کہتے جو سمجھ میں نہ آئے. تو کرامت بتاتا کون ہے؟ ولی. کرامت ولی کا فعل ہے. ولی بناتا کون ہے؟ علی. تو جو علی کے غلاموں کے فعل کو سمجھنے کی اوقات نہ رکھے وہ حیدر کرار کو سمجھنے کی حیثیت کیا رکھ سکتے ہیں؟ جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو ولی کہتے ہیں, علی کہتے ہیں. علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, اس لیے کہ علی وہ ہے. اگر ہم پڑھنے پر آ جائیں تو آپ کو امام اہل سنت کے لہجے میں یہ بتا سکتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث, کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. شعر کی تشریح نہیں کروں گا, رامپور میں پڑھ رہا ہوں, یہ شعر و ادب کی زمین ہے. اگر شعر سمجھنا بھول گئے ہو تو رامپور چھوڑ دینا چاہیے آپ کو. یہ زمین تو بہت بڑی علامہ ارشاد حسین رامپوری کی زمین ہے. یہ اللہ اکبر, یہ وہ زمین ہے جس کے دائیں طرف سبز الفاضل سو رہا ہے, بائیں طرف شہید ملت سو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ زمین علم و ادب
की जमीन है, जमीन पे रहकर इल्म नहीं सीखा तो फिर आपको शायद रामपुर छोड़ देना चाहिए, लेकिन तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि समझता हूं कि शेर समझ रहे होंगे। फिर पढ़ रहा हूं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा या मैं साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो हैदर व आदिल है या गौस, गनी जो हैदर व आदिल है या गौस। फिर कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फासिल है या गौस। और फिर कहते हैं जब 11वें नंबर का बेटा गौस ऐसा है, नतीजा खुद ही निकाल रहे इमाम अहमद रजा, कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जब गौसे आजम समझ में नहीं आते तो उनका 11वें नंबर का बाप अली हैदर कर्रार कैसे समझ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ पाओगे गौस पाक को? बच्चे हैं बच्चे, जिसके घर के बच्चे ऐसे हैं, जिसके घर के बच्चे ये आप कहेंगे 90 साल के थे, बच्चा कह रहा है। मैंने कहा तेरे लिए 90 साल के थे, घर जाके पूछ अपनी माँ से, बेटा 50 साल का भी हो जाए तो वो माँ के लिए बच्चा ही रहता है, 60 साल का भी हो जाए तो वो बाप के लिए। हम भी घर जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो कहती है सारी दुनिया अला फला फला क्या क्या कहती है, और माँ कहती ओ बेटा जरा ठीक से बैठ। हाँ, हमारी अम्मी तो अब भी कहती है इतनी चप्पल पुरानी हो गई तुझे शर्म नहीं आती, जलसों में जाता है ऐसी टूटी चप्पल बदल। कभी ले आए तो भी कहते ये खूबसूरत नहीं है ना, जलसों में जाता है तो खूबसूरत पहन के जा। तो आज भी तरबियत का सिलसिला है, दूसरों को सिखाने जा रहे हैं, वहां बैठ करके सीखते हैं। वल्लाह कह रहा हूं, कोई मुबालगा नहीं कह रहा है। तो हम भी बच्चे हैं। हाँ, बच्चे बच्चे ही होते हैं, 90 के हो जाए कि 100 के हो जाए, वो बेअदब होते हैं जो अपने बाप के बाप बनते हैं। ये सैयदों का घर है, यहाँ के बच्चे बाप नहीं बनते, वो बच्चे ही कहलाते हैं। इसीलिए अहमद रजा ने कहा था तेरी नस्लें पाक में है। वो और खानदान है जहाँ बच्चे बाप बन के खड़े होते हैं, यहाँ का तेरी नस्लें पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, कलाम आला हजरत, नारे तकबीर। जिसके घर के बच्चों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, जिसके घर के बच्चों में 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी हो, जिसके घर के बच्चों में निजामुद्दीन महबूब इलाही हो, जिसके घर के बच्चों में साबिर कलियर जैसा अपना जनाजा खुद पढ़ाने वाला हो, जिसके बच्चों में जमालुल्लाह जैसा हो, जिसके बच्चों में इमाम महदी जैसा हो, इसके बच्चे बच्चे ऐसे हैं तो वो हैदर कर्रार सारे सैयदों का बाप कैसा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और फरमाए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, क्या उस यहूदी ने थूकने की कोशिश मैं कह रहा हूं, उसने अपना काम जालिम ने जो करना था किया है, लेकिन जब हैदर कर्रार के मुंह पे उसने गुस्ताखी की थूक से, तो उठी हुई तलवार, गुस्सा तो और आना चाहिए था, है? बोलो भाई, अभी तो जंग हो रही थी, अभी तो मुंह पे थूका ना, तो कोशिश की उसने, तो अब तो गोटी टिक्का उड़ जाना चाहिए था। हैदर कर्रार ने उठी हुई जुल्फिकार को अंदर डाला, तवज्जो, अंदर डाला। तुम जिनको वली जानते हो, तुमने सोना नहीं देखा, माजरत के साथ इल्ला मसला। हाँ, माजी करीब में भी हमारे यहाँ बड़े बड़े औलिया हुए हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम को देखा, मुहद्दिस आजम को देखा, सदुल अफाजिल को देखा। हम उनके मुनकिर नहीं है, लेकिन जब से जलसे के नाजिमों ने विलायत देना शुरू की है, हमें बड़ी तकलीफ है। विलायत तुम्हारा काम तो देना, बहुत माफी के साथ हमारे जलसे का नाजिम ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। नाजिमों को सिर्फ झूठ बोलने के लिए 50,000 दिए जाते हैं,
کہ 4-6 کرامتیں گڑھ کے تو سنا دینا تو آئندہ سال تیرا جلسہ پکا ہے، اور اگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے 2-4 القاب چھوٹ گئے تو بولے یہ بہت کنجوس ناظم ہے، اس کو نہیں بلانا۔ یہ حالات ہیں، معافی کے ساتھ نقصان کیا ہے؟ بڑوں پہ دھبا لگ رہا ہے، بڑوں پہ دھبا لگ رہا ہے۔ تو میں کیا کر رہا تھا؟ حیدر کرار اترے اس کے سینے سے، کہا جا تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا مارنے کے لیے اٹھے تھے، تلوار اندر چلی گئی، میں نے تو سنا تھا کہ علی کی تلوار بغیر مارے اندر جاتی نہیں۔ تو کہا ہم ذات کے لیے نہیں لڑا کرتے، جو جنگ ہو رہی تھی نا ابھی تک جنگ، وہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی، تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو اب یہ میرا غصے کی، میرے نفس کی بات ہو گئی۔ تھوکنے سے پہلے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تھوکنے کے بعد غصہ نفس کے لیے آیا، تو علی ذات کے لیے نہیں لڑتا، علی وحدہ لا شریک کے لیے لڑا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور جو ذات کے لیے لڑے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ علی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے۔ اب جلدی جلدی سے آگے بڑھوں گا، بہت لمبا ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ تو اللہ کی 2 صفات چیک کرو، کتنے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ ابھی خارج ہوں گے آپ کے دماغ سے؟ ذرا غور کیجیے نا، بہت تراش رکھیں بھائی۔ ہر پیر کا عرس ہو رہا ہے، ہر پیر کا عرس ہو رہا ہے۔ نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، قرضہ لے کے بھاگ گیا تھا نہیں دیتا تھا، رمضان شریف میں بھی پان شریف اس کی زبان سے نہیں چھوٹتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ایسوں کے بھی اس کا کہاں ہو، کدھر لے جاؤ گے؟ معاف کیجیے گا اگر آپ کو برا لگے تو آئندہ آپ کی ہماری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ سچ ہے تو خدا کے لیے نیک بولو، ولی نہ بولو، کیونکہ ولی بولنا آپ کا کام نہیں، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ اور پھر جو 2 صفات رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، 2 صفات صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کر، یعنی 4 یاروں کی صفات اس میں ہوتی ہے۔ تو جس کی صفات ہوگی بھئی وہ اس سے چڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رافضی ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ 4 یاروں کی صفات ہونا ضروری ہے۔ جو 4 یار والا ہوگا وہی تو ولی ہوگا، ورنہ جو صدیق اکبر کے نام پہ منہ اتارتا ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، جو نعرہ حیدری لگنے پر محفل سے اٹھ کے کھسک جاتا ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ اور وہ بندہ بہت شفقت کرنے والا ہوتا ہے، ولی کی شفقتوں کو دیکھ کر ماں کی شفقتیں ہلکی لگنے لگتی ہے، ایسا ولی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کی 2 صفات، وہ سچ بولتا ہے، وہ صادق اور مصدق ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کی 2 صفات کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے، یعنی ولی گونگا گڑ کھا کے نہیں بیٹھتا، سونے کی انگوٹھی پہن کر کے آ گئے، سیٹ ہے تو بولے چلو جانے دو، غریب ہے تو بولے کیوں پہنا اتار، وہ ایسا منافق نہیں ہوتا۔ وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اس کا کام ہوتا ہے، برائی سے روکنا اس کا کام ہوتا ہے۔ آج کل تو حال یہ ہے ہمیں دوبارہ بلایا نہ جائے گا اگر ہم نے کسی کو ٹوک دیا، اور غلامی کرنے والے بندوں کی خالق کی رضا کب چاہو گے؟ وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا۔ فاروق اعظم کی 2 صفات، عثمان غنی کی 2 صفت کہ ولی جو ہوتا ہے اللہ اکبر، وہ دن کو سخاوت کرتا ہے، ولی دن کو سخاوت کرتا ہے اور راتوں کو عبادت میں گزارتا ہے۔ تو ایک جملہ کہہ دوں، یعنی ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا، ولی لٹانے والا ہوتا ہے۔ جو جیب پر نظر رکھ کر کے لوٹنے کی کوشش کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مولا علی کی 2 صفات اس کے اندر ہوتی ہے، 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ علم والا ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ علم والا ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ دین کو وہ علم والا ہوتا ہے، اور وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ شجاع اور بہادر ہوتا ہے۔ حیدر کرار کی 2 صفات، یہاں تو یزید بول کر بھی ولی بن رہے ہیں، اللہ اکبر، اعوذ باللہ سیدھا نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ولی مدرسے کا فارغ ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جس کو ولی بناتے ہیں کسی کو سینے سے علم دے دیتے ہیں، کسی کو سفینے سے علم دے دیتے ہیں، مگر علم ضرور ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے کہہ دیا تو نے؟ میں نے کہا میرے بھائی، جاہل کو جب تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو جاہل کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ نعرہ تکبیر، بیٹی کا رشتہ آتا ہے نعرہ تو اس کے ہونا، رسالت، بیٹی کا رشتہ آپ کہاں تک پڑا ہے لڑکا، تو بیٹی دینے میں تو اتنا محتاط ہے۔
اور اللہ کسی جاہل کو جو ایمان اور کفر میں فرق نہ کر سکے، سنیت اور غیر سنیت میں فرق نہ کر سکے، سچی سنیت اور صلح کلیت میں فرق نہ کر سکے، وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ تو یہ 12 صفات ہوتی ہے. اب پتہ چلا یہ ولی لوگ ہوتے ہیں اور یہی متقی لوگ ہوتے ہیں، یہی قیامت میں کام آئیں گے. اور جو اب پھر ولی اس 12 صفت پیدا کر کے بھی ان کے درمیان درجے ہیں. ہر ولی دوسرے ولی کے برابر نہیں ہوتا. الگ الگ کیٹیگری ہے ولیوں کی. ایک عام ولی ہیں، پھر خاص ولی ہیں، پھر وہ خاصوں میں بھی کیٹیگری ہے. نجبا ہیں، نقبا ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اغواس ہیں، اقطاب ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث الاعظم ہیں، غوث اعظم ہیں. یہ سب الگ الگ قسمیں ہیں. اب جس ولی کی چوکھٹ پر تم آئے ہو، جس ولی کی چوکھٹ پر تم آئے ہو، وہ کس قسم کا ولی ہے؟ ایک دو بات بس. کس قسم کا ولی ہے؟ جو ٹائم آپ نے مجھے دیا تھا وہ ختم ہو چکا، میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں. ہر ولی بخشائے گا، ہر ولی قیامت میں کام آئے گا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہر ولی بخشوائے گا، ہر ولی قیامت میں کام آئے گا. لیکن کچھ اولیاء ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مقام غوثیت پر فائز کیا ہے، اور مقام غوثیت اور قطبیت کا جو مقام ہے، اس سے بڑا مقام اکثر صوفیہ کے نزدیک نہیں ہے. یہ قطبیت اور غوثیت کا مقام. اور بعض صوفیہ تو کہتے ہیں جو وقت کا اور زمانے کا غوث ہوتا ہے، غوث، وہ کسی خاندان سے نہیں ہو سکتا، وہ صرف خاندان رسول سے ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. یہ صرف بعض صوفیہ کے نزدیک سیدوں کے لیے مخصوص ہے. غوثیت کبریٰ کا مقام سب کو نہیں دیا جاتا. نبی کے خاندان میں مجدد صاحب کو پڑھ رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز صاحب کو پڑھ رہا ہوں، امام احمد رضا کو پڑھ رہا ہوں. خلاصے کے طور پہ نبی کے خاندان میں جو سب سے پہلا غوث ہوا اسے حیدر کرار کہتے ہیں، جو دوسرا غوث ہوا اسے امام حسن کہتے ہیں، جو تیسرا غوث ہوا اسے امام حسین کہتے ہیں، جو چوتھا غوث ہوا اسے امام زین العابدین کہتے ہیں، جو پانچواں غوث اعظم ہوا اسے امام محمد باقر کہتے ہیں، جو چھٹا غوث ہوا اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، جو ساتواں غوث ہوا اسے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں، جو آٹھواں غوث ہوا اسے امام علی رضا کہتے ہیں، جو نواں غوث ہوا اسے امام تقی کہتے ہیں، جو 10واں غوث ہوا اسے امام نقی کہتے ہیں، جو 11واں غوث اعظم ہوا اسے امام حسن عسکری کہتے ہیں، اور جو 12واں غوث ہوا اور اب تک غوثیت کا فیض لٹا رہا ہے وہ ہم قادریوں کا پیر، پیر دستگیر، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، شیخ الشیوخ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم. اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان حافظ شاہ جمال اللہ. اسی غوث اعظم کی نسل میں شاہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پیدا ہوئے تو غوث پاک کی بشارت سے. سبحان اللہ. اشارہ دے رہا ہوں، بچپنے میں مدرسہ پڑھتے ہیں تو خواب دیکھا کہ حیدر کرار بھی آئے ہیں اور غوث الاعظم دستگیر بھی آئے ہیں، واہ واہ واہ، اور مولا علی نے اپنا لعاب حضرت شاہ جمال اللہ کے منہ میں ڈال دیا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، توجہ. سبحان اللہ. کچھ لوگ پلتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پیتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ، زندہ باد. یہ صرف پلنے والوں میں نہیں، پڑھنے والوں میں نہیں، یہ پینے اور پلانے والوں میں ہے. اے واہ واہ واہ، جو پیتا ہے وہ پلاتا ہے، جو پلاتا ہے وہ پی کے پلاتا ہے، بغیر پیے ہوا پیتا نہیں.
वो आंखों ही आंखों में, वो नहीं, ये आंखों ही आंखों में मस्ताना बनाते हैं, जहमत भी नहीं देते मैं खार को पीने की। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं तो शाह जमालुल्लाह को हजरत मौला हैदर कर्रार ने अपना लुआब डाला और लुआब डालकर सरकार गौसे आजम ने तस्दीक फरमाई। फिर मदरसे गए तो उस्ताद भी उस्ताद थे, आजकल की तरह नहीं, ना बच्चे वैसे और ना फिर अल्लाह अकबर मामला जुदा है, सबकी बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन वो उस्ताद भी बड़ा उस्ताद था, साहिब कश्फ, वो साहिब विलायत, विलायत के मकाम पे फाइज, क्योंकि जमालुल्लाह जैसा शागिर्द होगा तो फिर उस्ताद भी बड़े मर्तबे का होगा। उस्ताद के पास पहुंचे, फरमाया बाबा तुमको पढ़ने की जरूरत क्या है, जब हैदर कर्रार तुमको लुआब चटा रहे हैं तो फिर अब तुम तो खास तवज्जे वाले हो। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया अब हमारे पास आपका काम नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आपको जुदा ना करें, लेकिन आपका हिस्सा तो फिर किसी और के पास रखा हुआ है ना, उधर जाओ जो हिंद में रहकर मदीने की कुतुबियत का हक रखता है, जरा उसकी तरफ रुख करो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं ये है शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उस पीर से मुरीद भी हुए, लंबी दास्तान है। पीरो मुर्शिद ने कहा हाँ हफीज जमालुल्लाह तुम्हारा काम पूरा हो गया है, और तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हें बनाने और संवारने के लिए अमानतें जो हुजूर ने दी थी, अमानतें जो हैदर कर्रार ने दी थी, अमानतें जो मेरे असलाफ ने दी थी, अमानतें जो मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी ने मुझे दी थी, अल्लाह अकबर, वो सारी अमानतें मैं तुम्हें दे चुका। और अब इसी के इंतजार में था कि जब मैं तुम्हें तैयार कर लूंगा, मैं तुम्हें संवार दूंगा, तुम्हें निखार दूंगा और मैं तुम्हारे सीने में अमानतें भर दूंगा, तो फिर मैं चला जाऊंगा अपने जद्दे करीम के शहर मदीने मुनव्वरा, हज करूंगा और पूरी जिंदगी मदीने मुनव्वरा में गुजार दूंगा। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया तुमसे हो सके तो मदीने में मरो, जो मदीने में मरेंगे क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। और एक बात अर्ज़ करूं, मदीने मुनव्वरा में मरने की फजीलत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुन ले जरा, बहुत खूबसूरत बात आ गई जहन में। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे पहले अपनी कब्र से मैं उठूंगा। इस पर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए, बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। आप हैरत से मेरा मुंह क्यों तकते हैं भाई, ये बात बहुत बड़ी है। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, सबसे पहले अपनी कब्र से मैं उठूंगा, बेशक बेशक मैं उठूंगा। इसका मतलब ये है कि कोई गुंडागर्दी करके रसूलुल्लाह को उनके मजार से निकाल के इधर उधर नहीं कर सकेगा। सुभान उससे एक अल्लाह। और बात भी पढ़ूं, फिर फरमाया कि मेरे साथ मेरा अबू बकर और मेरा उमर होगा। सुभान अल्लाह। ये भी बात है ना। और हम दोनों निकलेंगे कब्र से किस तरह से, मेरा ये हाथ अबू बकर के हाथ में होगा और मेरा ये हाथ उमर इब्ने खत्ताब के हाथ में होगा। जरा तवज्जो कर ले आप, अल्लाह करे आप तवज्जो कर लें, मुसलमानों जरा गौर करें। सिद्दीक और फारूक के ईमान पे मुनाजरा करने वालों से कहना चाहता हूँ, उनके जन्नत में जाने पे शक करते हो, जो कब्र से उठेंगे तो भी नबी का हाथ पकड़ के उठेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। अल्लाह अकबर। अब एक जुमला पढ़ दूं, मैं जिम्मेदार हूं, गलती करूं तो उलमा इस्लाह करेंगे। जिसका हाथ नबी के हाथ में चला गया, करोड़ों जन्नत उसको ढूंढ रही होगी, उसे जन्नत की परवाह नहीं हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, क्या बात। मेरा एक हाथ सिद्दीक अकबर के हाथ में, और फिर देखो तवज्जो करो, तसव्वुर आ गया आपको। तकरीर देखी भी जाती है और सुनी भी जाती है, देख लो ना जरा। एक हाथ अबू बकर के हाथ, एक हाथ उमर के हाथ, वाह, और हम इस तरीके से बाहर आएंगे। क्या बात। और फिर हम इंतजार करेंगे किसका, जन्नतुल बकी वालों का। वाह वाह, वो सब उठकर हमारे साथ आएंगे। गौर करें, इस शान से हुजूर महशर में आगे आगे और पूरे बकी वाले पीछे पीछे। तो जो बराती दूल्हा के साथ जाते हैं, फिर बरातियों की हैसियत नहीं देखी जाती, दूल्हा की वजह से उसे भी स्टेज पे बिठाया जाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर।
नारे तहकीक। तो बकी में दफन होने की तमन्ना करो। क्या करो? बकी में ना, एक बात कह दूं, नसीब से मर गए वहां तो दफन हो जाएंगे, और वरना सच्ची तमन्ना है तो इधर लोग दफन करेंगे, उधर वहां पहुंच जाएंगे। क्या बात है, वाह। मौलाना जमीलुर रहमान कादरी कहते लाशे को मदीने में करें दफन फरिश्ते, क्या बात है। लाशे को मदीने में करें दफन फरिश्ते, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा, सच्चा इश्क हो इधर मरे उधर यार के यहाँ पहुंच गए। क्या बात है, इश्क सुभान वहां ले जाता है क्या बात जहां है। असबाब नहीं ले जाते। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं। फिर किसी मौके से बात आप लोग बैठ जाएं मोहब्बत के साथ। लाशे को मदीने में करे दफन फरिश्ते, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा, क्या हुस्न है सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। ध्यान से सुन लीजिए। चलिए मैं बात को एंड की तरफ पहुंचा दूं, जरा तवज्जो से सुने। अल्लाह अकबर। शाह जमालुल्लाह के पीर और मुर्शिद ने कहा कि बेटे अब हम मदीने जाते हैं। आपने कहा हुजूर मेरे वालिद की जियारत में करना चाहता हूं, तो चूंकि मदीने मुनव्वरा आप जो है वो कराची के साहिल से जाएंगे। बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। आप कराची के साहिल से जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि कराची तक मैं भी आपके साथ साथ चलूं। अब जरा गौर करना, मैं भी आपके साथ साथ चलूं। शाह जमालुल्लाह हजरत जमालुल औलिया मुर्शिद के साथ कराची तक पहुंचे। मुर्शिद ने कहा अब अच्छा मैं चलता हूं। कहा हुजूर मुझे भी तमन्ना है कि मैं भी अपने जद्दे करीम की जियारत करूं, आपके साथ हज कर लूं, मदीने मुनव्वरा में भी पहुंच जाऊं। तो फिर उसके बाद आपके मुर्शिद ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी तमन्ना यही है तो चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलता हूं। उस जमाने में आप जानते हैं पासपोर्ट वगैरह और बहुत पहले से इंतजाम की तैयारियों की जरूरत नहीं होती थी। जैसे आप आज बस में बैठकर कहीं भी चले जाते हैं, वैसे उस जमाने में लोग हवा पानी के जहाज चलते थे, पानी के जहाज में बैठ करके फिर सफर करते थे। अल्लाह अकबर। शाह जमाल अपने मुर्शिद के साथ जहाज में सवार हो गए। जैसे जहाज आगे बढ़ता है तो फिर वैसा लगा जैसे भंवर में आ गया, कश्ती भंवर में आ गई। मल्लाह ने, सब लोग घबरा गए तो मल्लाह ने कहा तुम सब लोगों के चेहरे देख के लगता है कि तुम नेक लोग अल्लाह वाले लोग हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरी कश्ती में जहाज में एक बंदा ऐसा भी है कि जिसका मदीने मुनव्वरा जाना अल्लाह रसूल को मंजूर नहीं है, कोई ना कोई हिकमत है। अच्छा चलो वापस चलते हैं। वापस चले तो जहाज चलने लगा, वापस चले तो जहाज चलने लगा, और जब जहाज चलने लगा बस 2-4 मिनट बाद जहाज जरूरत नहीं, वापस ठीक वापस चले तो जहाज चलने लगा। साहिल पर आने के बाद हजरत पीरो मुर्शिद ने कहा हाँ मुहियुद्दीन, आपका असली नाम मुहियुद्दीन था। कहा मुहियुद्दीन तुम्हारा ऐसा लगता है कि मदीने मुनव्वरा आना अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को मंजूर नहीं, इसलिए कि यहाँ तुमसे बहुत बड़ा काम लिया जाएगा, तुमसे एक जमाना मुस्तफीज होगा, तुम उतर जाओ। हजरत शाह जमाल को उतर गए कश्ती से। अब आप थोड़ा तसव्वुर कीजिए, जरा गौर कीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों अगर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ये पता चले कि आपका टिकट कैंसिल हो गया, टूर वाला भाग गया, टूर वाले ने धोखा दे दिया, तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को अटैक आ गया कि मैं मदीने मुनव्वरा जाते जाते रह गया। ऐसा है कि नहीं है? आप गौर कीजिए, एयरपोर्ट पे जाके आदमी वापस आता है तो लोगों का दिल कितना टूटता है। इतना बड़ा आशिक रसूल, आले रसूल, अपने वक्त का इतना अजीम बुजुर्ग, जब उनको कश्ती से नीचे उतारा गया होगा तो दिल ने क्या कहा होगा। उतर तो गए मुर्शिद के हुक्म पे। आजकल के मुरीदों की तरह नहीं कि मुरीदों को पीर कुछ भी कहता रहे, वो मुरीद सुनते ही नहीं। अल्लाह अकबर। पीर कहे बोलो भाई नमाज पढ़ो, दाढ़ियां रखो, गुनाहों से बचो, पीर की बात नहीं सुनना। वो कैसा मुरीद था। अल्लाह अकबर। पीर ने कह दिया नीचे उतरो, मदीने मुनव्वरा तुमने नहीं जाना, तुमसे
को बड़ा काम लिया जाएगा। उतर गए, जहाज जा रहा है, टिकटिकी बांधे जहाज को देख रहे हैं। थोड़ी देर में जहाज नजरों से ओझल हुआ चाहता है। जैसे ही जहाज नजरों से ओझल हुआ चाहता है, शाह जमालुल्लाह देख रहे हैं हसरत भरी निगाह से। ऐसे में जहाज फिर पलट करके वापस आता है। सोचा अब क्या? जब जहाज पलट कर वापस आया तो पीर और मुर्शिद नीचे उतरे और कहा, जमालुल्लाह तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं मदीने जा नहीं सका, तो फिर अब देखो मेरी आंखों में, अब मेरी आंखों में देखो कैसा वो पीर था जिसने आंखों में देखने के लिए कहा। और कहते जब मैंने आंखों में देखा तो फिर वहां रसूलुल्लाह भी मौजूद है, हैदर कर्रार भी मौजूद है, गौसुल आजम दस्तगीर भी मौजूद है। जैसे मैंने हुजूर को देखा तो देखने के बाद में कदम चूमने के लिए झुका। किसकी चौखट पे बैठे हो? किस हस्ती की चौखट पे बैठे हो? लोग गुंबद देख कर इतराते हैं और उन्हें इतराने का हक भी है, लेकिन जिसने पीर की आंखों में रसूलुल्लाह का जलवा देखा है, हैदर कर्रार को देखा है, गौसुल आजम दस्तगीर को देखा है, कहते हैं जब मैं झुकने लगा तो हुजूर ने मुझे झुकने नहीं दिया, मेरे सर पे हाथ रखा और हाथ रख कर कहा, जा तुझे कुतुबियत भी देते हैं, गौसियत भी देते हैं और कच्चूमियत भी अता कर देते हैं।